نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم لوگ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وفات بھی پا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر آنے والا شخص یہاں سے جا رہا ہے، اس لیے اس بات میں کسی کو شک اور اختلاف نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں مر ہی جانا ہے تو پھر اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ دراصل یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یعنی ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اور اس نے جو صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہمیں دیا ہے، اس پر ہم چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں۔ یہاں ہر کسی کی زندگی ایک متعین اور محدود ہے۔ جب اس کی زندگی کا متعین دن آ جاتا ہے تو وہ شخص اس دن یہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسافر کی طرح چند لمحہ بسر کرنے کی جگہ ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، ہم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس دن اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ ہر مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں سب سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پختہ عقیدہ بنائیں کہ اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر آخرت سے متعلق قرآن حدیث میں جتنی باتیں مذکور ہیں ان پر ایمان لانا ہے، مثلا برزخ کی زندگی، قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہونا، محشر میں سب کا جمع ہونا، اللہ کی عدالت قائم ہونا، حساب و کتاب، حوض کوثر، پل صراط اور جنت و جہنم میں داخلہ وغیرہ۔ ہمارے دین کا اصل اور اس کا لب لباب آخرت کی تیاری اور اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہاں کی تمام دینی کارگزاریوں کا اصل ہدف آخرت کی تیاری ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان اور آج مسلمانوں کی اکثریت آخرت کی فکر سے حد درجہ غافل ہے، جس سے کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوبارہ زندہ ہونے، اپنے رب سے ملاقات کرنے اور آخرت کے حساب و کتاب کے منکر ہو گئے۔ انسانوں کی غفلت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون،
کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آخرت پر ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر آخرت کی فکر بھی پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آخر اسی بات سے ہم میں اور کافروں میں دنیاوی زندگی کے مقصد میں فرق ہے۔ وہ آخرت سے غافل دنیا کو ہی اپنا ٹھکانہ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اصل ہمارا گھر آخرت ہے۔ ہم نے آخرت کی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو چند ایک نکات ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو آخرت کی فکر پیدا کرنے میں آپ حضرات کے معاون ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا احساس اور اس چیز کا شعور ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے۔ اس سے چھپا کر ہم کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 کہ تقوی اختیار کرنے والا آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس لیے اس نے سفر آخرت کے لیے تقوی کا توشہ لینے کا حکم اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے۔ اور ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، اس سے بھی ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی کہ موت دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے موت کو بکثرت یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو ہم بھی کثرت سے یاد کریں، اور ہر وقت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ خیال اور یہ تصور ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب ہم یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر ہم کوئی بھی گناہ نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکیں گے۔